وبہ نستعین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم سامعین، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اس حدیث کے راوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، جس میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور تم سب کے سب سے اپنے اپنے ذمہ داری کے متعلق پوچھے جائیں گے۔ اس حدیث کی وضاحت اس طور پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تمام کے تمام انسان کو ذمہ دار بنا کر کے بھیجا ہے، لیکن کچھ ذمہ داری ایسی ہے جو خود بخود ان کے پاس نہیں آتی، بلکہ اس کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے۔ لہذا کسی کو کسی منصب کا ذمہ دار بنانے میں اس بات کا آپ کو بالکل خیال رکھنا ہے کہ وہ اس کا اہل ہے یا نہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی ایسے منصب پر فائز ہے جس کا وہ اہل نہیں، تو پھر ایسی صورتحال میں کتنی خرابیاں آتی ہے، میں آپ کو مثال دے دے کر کے سمجھاؤں گا۔ مثال کے طور پر ایک جماعت نے کسی انسان کو مسجد کا متولی بنا دیا، باوجود اس کے کہ وہ مساجد کے متعلق کچھ جانتا ہی نہیں ہے، مسجد کے متولی بننے کا اہل نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ علماء کرام کی ناقدری کرے گا، مدارس کی ناقدری کرے گا، مساجد کی ناقدری کرے گا، مکاتب اسلامیہ کی ناقدری کرے گا، جس کے نتیجے میں دین کی ناقدری ہوگی، شریعت کی ناقدری ہوگی، اسلام کی ناقدری ہوگی، مسلمان کی ناقدری ہوگی۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک انسان کو جو مسجد کے متولی بننے کا اہل نہیں تھا اور اس کو مسجد کا متولی بنا دیا گیا، تو کتنی خرابیاں آئی۔ اور ایک اور بات سن لیجئے کہ اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ اگر کوئی آدمی مساجد کے نظام کو، مدارس کے نظام کو، دینی امور کے نظام کو یا کسی فاؤنڈیشنز کے نظام کو چلانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ دینی تعلیمات سے واقف ہو، شرعی تعلیمات سے واقف ہو۔ اگر وہ آدمی دینی تعلیمات سے واقف نہیں ہے، شرعی تعلیمات سے واقف نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ کے جانب سے کیے جانے والے قانون سے واقف نہیں ہے، تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ رات آنے سے پہلے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے، دن ڈھلنے سے پہلے پہلے، چاند کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے آپ استعفیٰ دے دیں۔ اس لیے کہ اگر آپ ایسی صورتحال میں، آپ کی دنیا تو خراب ہوگی اور آخرت میں آپ کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میں آپ کو مثال دے کر کے پھر سے سمجھاؤں گا کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، جس کے مرنے کے بعد اس کا جسم پورا کالا کالا ہو گیا، اور کچھ دیر کے بعد اس کے جسم پر ایسی ایسی چیزیں ظاہر ہونے لگی جس کو دیکھ کر کے لوگ بھاگنے لگے، تڑپنے لگے، کپ کپانے لگے، ڈرنے لگے۔ آخرکار لوگوں نے پوچھا تو ان کے بڑے بیٹے نے جواب دیا کہ میرے والد محترم مسجد کا متولی تھا، کبھی اتفاق سے ایسا ہوتا کہ وہ مسجد کا پیسہ ہی سے گھر کا سامان لے آتا، جس کے نتیجے میں ان کے بیٹے کا یہ کہنا ہے کہ مجھے امید ہے کہ ان کو جو عذاب الہی نازل ہو رہا ہے اس کی وجہ یہی گناہ ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا کہ مثال کے طور پر اگر میرے گھر میں کوئی سامان چوری ہو جائے تو میں آپ کو معاف کر دوں گا، اور انشاءاللہ میرا اللہ بھی معاف کر دے گا۔ لیکن اگر آپ مدارس کے نام پر، مساجد کے نام پر، دینی امور کے نام پر، دینی مکاتب کے نام پر، فاؤنڈیشنز کے نام پر ڈونیشن کرتے ہیں، تو پھر ایسی صورتحال میں کیا آپ پوری دنیا سے معافی مانگیں گے؟ پوری قوم سے معافی مانگیں گے؟ آپ ہر ایک کے گھر گھر جا کر کے آپ اپنے ہاتھ کو پھیلائیں گے، آپ اپنے تھیلی کو پھیلائیں گے؟ آپ کے پاس اتنی صلاحیت ہے، اتنی لیاقت ہے، اتنی ایبیلٹی ہے؟
اگر ہوتا تو پھر ایسی صورتحال میں آپ اتنا گھٹیا کام کرتے ہی نہیں۔ لہٰذا پھر سے میں آپ سے یہ کہوں گا، اگر کوئی آدمی ایسے منصب پر فائز ہے جس کا وہ اہل نہیں، تو رات آنے سے پہلے پہلے، دن ڈھلنے سے پہلے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے، چاند کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے وہ استعفیٰ دے دے۔ بس اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔